السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود السلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ مسئول ہے جس سے سوال کیا جائے گا. بادشاہ ہے تو اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مرد ہے تو اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت ہے یہ مرد کے گھر کی مسئولہ ہے، ذمہ دار ہے. اس عورت سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. غرض یہ کہ عورت گھر میں زیادہ وقت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے، یہ بچوں کی نگران ہے، بچوں کی ذمہ دار ہے. اولاد کی پیدائش پہ بے انتہا خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ماں کے دل کا چین، قرار اور سکون ہوتا ہے. ماں جتنی بھی غم زدہ ہو اپنی اولاد کے چہرے کو دیکھتی ہے تو اس کی بے قراریاں، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں. کائنات کی واحد یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنی اولاد کو عزیز سمجھتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عورت کو مرد کے بچوں کی ذمہ دار قرار دیا. اس نے اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے، اولاد ہے تو اس کی تربیت کرنی ہے. اس لیے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار وہ ماں کا ہوتا ہے. اولاد اس کے لیے ان کی والدہ محترمہ، ان کی ماں، اس کی گود ایک مدرسہ ہے.
الام مدرستن ان عادتها عادت شعبا طیب الاعراق، ماں کی گود ایک ایسی عظیم درسگاہ ہے، اگر تو نے اس درسگاہ کو سوار لیا تو پھر ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی نسل مرد وجود میں آئے گی جو اصولوں کی پابند ہوگی، جو اپنے آپ کو معاشرے میں رہتے ہوئے پاکیزہ رکھے گی، اور جن ماؤں نے اپنی اولاد کی اپنی گود میں پرورش نہیں کی، یاد رکھ لیجئے پھر پاکیزہ نسل پروان نہیں چڑھتی۔ ماں ہی اولاد کو ادب سکھانے والی ہوتی ہے، ماں ہی ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے ماں کو اتنا مقام دیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دے دی۔ ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کی ایک ہی ذمہ داری لگائی ہے کہ تو نے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی اس نسل کو پاکیزہ رکھنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ جیسے ماں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچانا ہے۔ کون ایسی ماں ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دہتی ہوئی آگ میں پھینک دے؟ کوئی بھی نہیں۔ ماں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے ماں کو اپنی اولاد سے۔ بہت کم مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد سے پیار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ موجود تھے، ایک عورت بھاگ دوڑ کر رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اس کو ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے، اس کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس کی غذائی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو اہل ایمان ہیں، عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں، رب کی معصیتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے پھینکے گا؟ جب اللہ ہمارا اتنا خیال رکھے، اتنی محبت دے، اتنا پیار کرے، تو اس کی مخلوق کو بھی چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ بڑی محبت اولاد سے، بڑا پیار اولاد سے، جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْعَرْضِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہماری اولاد ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ إِنْ هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْضِهِمْ تَمْتَنِعُ الْعَيْنُ مِنَ الْغَمْزِ۔ فرمایا اگر ہمارے بچوں کو ہوا بھی لگ جائے تو ہماری آنکھیں پھڑکنا بند کر دیتی ہیں، ہم اتنے بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کیا ہو گیا، اتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ تو اولاد سے اتنی محبت کرنے والی ماں، اس کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، انتہائی ضروری ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے
کہ میری نسل پاکیزہ ہو، باشعور قوم آگے بڑھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پیار ہو، صحابہ کی سیرت و کردار کو اپنانے والے ہوں، تو ایسے مرد کو چاہیے کہ عورت بھی اچھی تلاش کرے، اچھی عورت تلاش کیجیے، نیک عورت تلاش کیجیے، صالحہ عورت تلاش کیجیے۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، برادری سے باہر، خاندان سے باہر کرے گی نہیں۔ اماں کہتی ہے میری بہن کی بیٹی ہے، جیسی بھی ہے بس بیٹا تجھے لے کے آنی ہے۔ ابو کہتا ہے نہیں میرے بھائی کی بیٹی ہے، جیسی بھی ہے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، جیسی بھی ہے بس تم نے لے کے آنی ہے۔ او بھائی یہ شریعت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے صالحہ عورت کا انتخاب کیجیے، دیندار عورت کا انتخاب کیجیے۔ پھر بچہ پیدا ہو جائے تو یہ جو ہمارے معاشرے میں عادتیں ہیں، نام بگاڑنے کی، الٹے نام لینے کی، ماں کچھ کہتی ہے، باپا کا لاڈلا کچھ ہے، باپ کی پری کا نام کچھ ہے، دوستوں نے کچھ رکھا ہوا ہے، خاندان والے کچھ کہتے ہیں، اصل نام کوئی اور ہے، تو ناموں کو بھی نہیں بگاڑنا چاہیے۔ یہ بگاڑ بھی گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور ماں ہی چنو منو کہہ کے پکارتی ہے، پھر معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی بھی تلقین کرتے ہیں، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد برے القابات سے کسی کو نوازنا، الٹے نام لینا، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کا عقیقہ کرنا سنت ہے، 7ویں دن اللہ تعالیٰ توفیق دے، وسائل ہیں تو لازمی کیجئے، نہیں کر سکے تو زندگی میں اللہ جب بھی وسائل دے لازمی کیجئے اس بات۔ ان کے ختنے کروائیں، ان کے بال اتروائیں، اور ان کے برابر چاندی صدقہ کریں، یہ سب سنت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھر میں نیک بیوی ہوگی، صالحہ بیوی ہوگی، مرد اور عورت سنت کے پابند ہوں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور اس اولاد کے حوالہ سے یاد رکھیے، میری آج کی ساری گفتگو میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں کہ والدہ اولاد کے حوالہ سے مرد سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، حالانکہ باپ کی پریشانی کم نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ باپ ہر وقت اس پریشانی کو اپنے آپ پہ سوار نہیں کرتا، عورت ہر وقت اس پریشانی کو اپنے آپ میں سوار رکھتی ہے۔ ورنہ جتنی محبت عورت کو ہے، اس سے بڑھ کے کہیں محبت اپنی اولاد سے باپ کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، معروف واقعہ ہے، اللہ اکبر، کہنے لگی جاءتنی دخلت امرأۃ، ایک عورت میرے پاس آئی، ومعها ابنتان، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں، لہا تسأل، مجھ سے سوال کیا، 2 بیٹیاں ساتھ ہیں، مجبور لاچار عورت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی ہے، نبوی گھرانہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی سب سے لاڈلی اور پیاری زوجہ محترمہ ہے، فقیہہ ہے، 200 سے زائد جو روایات بیان کرنے والی ہے، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک مسائل شریعت کے سمجھانے والی ہے، وہ کہتی ہیں وہ عورت آئی، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھی، اور مجھ سے سوال کرتی ہے
میں نے دیکھا فلم تجد عندی شیئن غیر تمرۃ واحدہ، میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا. نبی کا گھرانہ ہے، ام المؤمنین ہے، حالانکہ ان گھرانوں میں جو اصول ہیں، جب اللہ وسائل دے دے، استطاعت ہو، 60 من جو، 120 من تقریباً کھجوریں، سالانہ راشن پڑا ہوتا ہے. لیکن ان کی اپنی یہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ جتنا بھی ہوتا ضرورت سے زائد وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی. لیکن یہ بی بی مجبور لاچار آئی ہے. ام المؤمنین کہتی ہیں میں نے دیکھا تو سوائے ایک کھجور کے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. کیسی عورتیں! ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں 3 کھجوریں، اس سے زائد دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَآتَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمْتَهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، میں نے وہ ایک کھجور دے دی اس کو. اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں سائیڈ والی بیٹی کو دے دیا، ایک بائیں سائیڈ والے کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا، اپنی اولاد کو کھلایا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور چلتی بنی. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آئے. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فاخبرته، میں نے سارا واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو میرے نبی محمد کریم نے فرمایا پیاری عائشہ فقال من ابتلی من هذه البنات شیئا. اللہ اکبر! اے پیاری عائشہ، اللہ تعالی اولاد کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے بندے کا امتحان لیتا ہے، بندے کی آزمائش کرتا ہے. من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جب اللہ اولاد کی وجہ سے کسی بندے کی آزمائش کرے. اور دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا کام کیجئے صبر کے دامن کو پکڑ لیجئے. آج ہماری اولاد کی تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ بچے پڑھ کیوں نہیں پاتے؟ کبھی سوچئے. حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے مال پہ صبر نہیں کرتے، اللہ رب العزت کا وہ در اس پہ دستک نہیں دیتے، اپنی تقدیر پہ غور و فکر نہیں کرتے، حالات و واقعات کا جائزہ نہیں لیتے. ماں پھر بے صبری ہوتی ہے، اپنی اولاد کو کام کاج پہ ڈال دیتی ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر دنیا کی ان ضروریات کے پیچھے بھاگتا ہوا اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے. کبھی وہ ڈاکو بنتا ہے، کبھی چور بنتا ہے، کبھی زانی بنتا ہے، کبھی شرابی بنتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑے کرنے والا بنتا ہے. پھر اماں اس کو یہ سبق دیتی ہے دیکھ تیرے چچا کی کوٹھی کتنی بڑی، دیکھ تیرے فلاں تائے کی گاڑیاں کتنی ہیں، دیکھ ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، چھوڑ سب کچھ کو، بس کما کے لا. وہ محنت 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 کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ آخر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے. کردار کس کا ہوتا ہے پیچھے؟ فرمایا اللہ آزمائش میں مبتلا کر دے تو فصبر علیہن، سب سے پہلی بات کہ صبر کرو. پھر وأطعمہن، اللہ نے جتنا تمہیں دیا ہے اس کو کھلاؤ، وسقاہن، اس کو پلاؤ، اور پھر جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ان کے لباس کا بندوبست کر لو. بھاگتے ہیں نا فلاں کی بیٹی کوئی بہت ہی سونی ہے، میرے بچے نہیں چنگے کپڑے پا سکتے، جاؤ لے کے آؤ. یہی ہوتا ہے نا، دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کے ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر صبر کریں، جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اتنا ہی استعمال کریں اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کا خیال رکھیں.
اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی بیٹیاں جس نے اس کی پرورش کی، اچھی تعلیم کا، تربیت کا خیال رکھا، جو اللہ نے اس نے کو دیا ہے انہی کی ضروریات کے اندر اپنی ضرورتوں کو اس نے پورا کر لیا۔ میرے نبی محمد کریم فرماتے ہیں یہ بیٹیاں کل قیامت کو اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان کی وجہ سے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ تربیت کا خیال کیا، ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، واللہ اللہ کرے آج کی مائیں یہ رول پلے کریں، ورنہ سب سے زیادہ گھروں میں لڑائیاں ایک ماں کے 5 بیٹے ایک ہی چولہے پہ بیٹھ کے اچھا کھانا ماں کے ہاتھ کا کھایا کرتے تھے، شادیاں ہو جاتی ہیں تو ترس جاتے ہیں ماں کو دیکھنے کے لیے، ماں کے ہاتھ کی روٹی بنی ہوئی کھانے کے لیے بھی۔ وہ اگر اپنے بھائی کے گھر چلے جائیں تو ماشاءاللہ یہ اللہ کی بندی جو کچھ کہتی ہے، جو گھر میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یہ سوچتی نہیں، پھر یہ پتہ کیا کرنی ہے، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، پتہ نہیں کیسے حقوق کی جنگ لڑتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ رحم فرمائے۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ماں اچھی ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، اور پھر صابرہ ہے، شاکرہ ہے، اللہ کی قسم آپ دیکھو گے کہ ان کی اولادوں کے اندر وہ اثرات پائے جائیں گے۔ اگر گھروں کا ماحول اسلام کے خلاف ہے، تقدیر کے غلبے کے سوا پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو اللہ کے دین کی طرف نہیں لا سکتی۔ اگر کسی کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے کچھ لکھا ہے تو وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ رب العزت تقدیر کو ہی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگوں کے لیے، خاندان کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن ناکام و نامراد رہے، کیونکہ گھر میں ماں نے کردار ہی ایسا ادا کیا، بڑوں کی عزت نہیں سکھائی، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت نہیں سکھایا، ہمسایوں کے حقوق نہیں بتائے، خاندان، قبیلے کے، برادری کے، رشتہ داروں کے، اہل محلہ کے حقوق نہیں سکھلائے، بس تکبر بھرا، حسد بھرا، انات، کینہ، بغض، عداوتیں، نفرتیں، دشمنیوں پہ کھڑا کیا ماں نے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی حافظہ قاریہ عالمہ، بیٹا حافظ قاری عالم بن سکے؟ اور ماں خود بھی چسکولی نہ ہو، جو اس کا شوہر اس کو دے یہ اس مال میں سے اپنی اولاد کی تربیت پہ خرچ کرے۔ اللہ کی قسم اگر یہ خرچ کرے گی اپنی اولاد کی تربیت پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ اس کے بیٹوں کو وقت کا امام اور فقیہ اور محدث بنا دے۔ اس کی ایک مثال ہے تاریخ، کئی ایک ہیں، بہرحال ایک دو سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے امام ربیعۃ الرائے، بہت بڑا نام ہے ان کا، بڑے کمال کے محدث، بڑے کمال کے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ ان کا والد جن کا نام عبد الرحمن فروخ ہے، وقت کے خلیفہ نے میدان جہاد کے لیے، میدان قتال کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ، ایک دولت مند تھا لیکن مجاہد تھا، مواحد تھا۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں جہادی کارواں نکلا کرتے تھے، ایک جہادی لشکر کے ساتھ اس کو بھی روانہ ہونا پڑا۔ یہ اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیاں دیتا ہے اور جہادی مہم پہ نکل جاتا ہے۔ اتنا یہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے
یہ جہاد کے لیے، یہ مقابلے میں اور اتنی صلاحیتوں کا مالک تھا کہ اس کو واپس آنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، کوئی فرصت کے لمحات ہی نہیں ہوتے۔ یہ آگے سے آگے بڑھتا بڑھتا 27 یا 28 سال جہادی مہموں کے اندر بسر کر دیتا ہے۔ اب امام صاحب ماں کے پیٹ میں تھے، اس اللہ کی بندی نے جتنا پیسہ تھا اپنے بچے کی تربیت پہ اور اپنی جائز ضروریات پہ خرچ کیا۔ اتنے سالوں کے بعد جب عبد الرحمن فاروق واپس آئے، اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچے تو حالات بدلے ہوئے ہیں۔ اندر ایک خوبرو نوجوان ہے، دل ہی دل میں بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ یہ کہتے ہیں یا عدو اللہ انت دخلت علی حرمی، او اللہ کے دشمن تو میرے گھر میں، کون ہے تو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شور اٹھا، امام مالک جو کہ امام ربیعۃ الرائے کے شاگرد ہیں، امام مالک، ان تک بھی خبر پہنچی، لوگ جمع ہوئے، اندر سے والدہ نے آواز سنی تو وہ بھی نکلی، دیکھا یہ تو میرا شوہر عبد الرحمن فاروق ہے۔ اس نے بتایا بیٹا یہ تمہارا باپ ہے۔ اہل محلہ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ وہاں اپنے گھر میں رہتے ہیں، رات بتاتے ہیں، بیٹا اپنے کمرے میں یہ اپنی بیوی کے پاس ہے۔ داستان سفر سنانا شروع کی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر، فجر کی اذانیں گونجی، بیٹا پہلے مسجد میں چلا گیا، باپ بھی اٹھا، باپ بھی مسجد کے طرف گیا، وہاں پہ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے دیکھتا ہے کہ سارے لوگ امڑ آئے ہیں، ایک نوجوان جو ہے وہ مسند رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، درس قرآن درس حدیث دے رہا ہے، لوگ بڑے شوق سے سن رہے ہیں، کسی کا جی ہی نہیں چاہتا اس مجلس کو چھوڑ کے جائے، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے سے پوچھتا ہے کہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ رات تو اندھیرا تھا، صحیح پہچان نہیں ہوئی، لمبی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن دیکھ کے یہ کہتے کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ ربیعۃ الرائے ہے، اس کا باپ عبد الرحمن فاروق ہے، وہ کئی سالوں سے جہادی مہموں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے، وہ ابھی تک آیا نہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی عبد الرحمن ہے جو 27-28 سال پہلے یہاں پہ رہا کرتا تھا، یہ واپس آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بندہ سنتا ہے، خوشی کی وجہ سے ظاہر ہے آنکھوں میں آنسو آئے، دل خوش ہوا، گھر کی طرف لوٹتا ہے، بیوی کو کہتا ہے میں تجھ سے حساب مانگ رہا تھا کہ 30,000 اشرفیوں کا حساب دو، واللہ ما ضیعتہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا۔ آج دی کرمالی ہوندی وہاں پترا انہیں پیسے نے پلاٹ لئیے گڈی لے شریکہ نو ساڑنا اور روز پیزیاں تے یہ جاڑ دینے، یہی حالات ہے نا آج کل، یہی شوق ہے، نئے سوٹ، نیا میک اپ کا سامان، کوئی پرواہ نہیں۔ واللہ ما ضیعتہ، اور میری زوجہ، میری پیاری بیوی، تو نے حق ادا کر دیا، تو نے میری دولت کو ضائع نہیں کیا۔ لقد رفع اللہ ابنی، اللہ کی قسم میرے اللہ نے میرے بیٹے کو بڑی شان دے دی ہے، بڑا بلند مقام دے دیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ ذرا سوچئے تو صحیح یار، ایک مجلس میں لوگ جمع ہو اور بیٹا مسند پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دے اور باپ بیٹھ کے سننے والا ہو، اللہ کی قسم اس باپ کی خوشی ایک طرف، کائنات کی ساری خوشیاں ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو، باپ کی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باپ کو اتنی خوشی ہوئی، ماں کو اتنی خوشی، کردار کس کا پیچھے؟ ایک ماں کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بلندیاں نہیں عطا فرماتے، بھائی اچھی بیوی ہو، نیک صالح عورت ہو، اپنے بچوں کی تربیت پہ خرچ کرنے والی ہو اور دینی تربیت کی طرف اس کا رجحان ہو تو اللہ کی قسم ہے پھر یاد رکھیے، دیکھیے اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، پیاری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہے، تو پھر بیٹی فاطمہ ہی پیدا ہوتی ہے۔
پھر باحیا با کردار باوقار بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر ماں فاطمہ ہو، باپ علی حیدر کرار شجاع ہو تو بیٹے حسنین کریمین ہی پیدا ہوتے. مائیں اچھی ہو تو معاشروں میں محمد بن قاسم جنم لیتے ہیں. مائیں اچھی ہو تو صلاح الدین ایوب پیدا ہوتے ہیں. مائیں کردار ادا کرے، علامہ احسان جیسے بیٹے، حبیب الرحمان شہید رحمہ اللہ اجمعین جیسے بیٹے مائیں کردار ادا کرے، عبداللہ بہاولپری جیسے بیٹے مائیں کردار ادا کرے، حافظ سعید جیسے بیٹے مائیں کردار ادا کرے، عبدالسلام بن محمد جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں مائیں کردار ادا کرے، مبشر احمد رومانی جیسے، سیف اللہ منصور شہید رحمہ اللہ جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. مائیں کردار تو ادا کرے. کہتی ہیں مائیں بچے مجاہد بن جائیں، بچے نمازی بن جائیں، بچے حاجی بن جائیں، بچے خیرات تقسیم کرنے والے بن جائیں، لیکن نماز کے لیے اٹھاتی نہیں، مدارس کی طرف رخ کرواتی نہیں، قرآن و سنت کی تعلیم سے وابستہ کرتی نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہتے ہیں؟ لقد رأیت ولدکی علی حالت ما رأیت احد من اہل العلم والفقہ علیہا. میری زوجہ آج تک میں نے اس شان کا کوئی عالم اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے جتنا اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا عالم اور فقیہ بنا دیا ہے. ماں کا کردار ہے پیچھے. امام بخاری رحمہ اللہ بڑا معروف واقعہ ہے. ماں تھی نا پیچھے، ماں بچپن میں بینائی چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہتی اللہ تجھ سے دعائیں کر کر کے بیٹا لیا تھا اس لیے کہ تیرے دین کا خادم ہو، تیرے اسلام کی ترویج و اشاعت میں یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. اللہ تو نے بیٹے کی بینائی بھی چھین لی ہے. اللہ کی قسم راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرتی ہے، ایک دن اتنا رو کے دعا کرتی ہے، اتنی عاجزی انکساری سے اپنے رب کو مناتی ہے، اٹھ کے دیکھتی ہے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی. جب ماؤں کا کردار ہوتا ہے تو پھر امام بخاری جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. وہ کردار بھی ادا کرو، وہ مائیں تو بننے کی کوشش کرو. ماں بے پردہ ہے، بے حیا ہے، ننگے منہ بازاروں میں جاتی ہے اور پھر غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی، خاندان قبیلے میں لڑائیاں کروانے والی ہے. اس کا بیٹا نیک متقی پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کردار ادا کرنے پڑتے. اللہ اکبر. بزرگ گزرے ہیں ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، بڑی نیک عابدہ زاہدہ ماں تھی. ماں کی خواہش تھی بیٹا عالم دین تو بن چکا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن کا حافظ بھی ہو، اللہ کی سچی کتاب کو یاد کرنے والا ہو. کہا ماں تو اللہ سے دعا کر، میں انشاءاللہ حافظ قرآن بن جاؤں گا. رمضان کے پہلے دن قرآن کا پہلا پالا یاد کرتے ہیں، قیام اللیل میں سناتے ہیں، 30 روزے مکمل ہوتے ہیں. ابراہیم میر سیال کوٹی 30 پارے حفظ کر کے سنا کے ماں کے پاس آ جاتے ہیں، اماں میں قرآن کا حافظ بن چکا ہوں. اللہ اکبر. امام ربیعہ رائے کے شاگرد امام مالک کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ. ماں نے تربیت کی، بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تو عالم دین بنے، میں تیری جدائی برداشت کر لوں گی. چلے گئے دینی علم کی تحصیل کے لیے. امام مالک کے پاس یہ علم حاصل کرتے رہے، وقت بیت گیا، سال گزر گئے. ایک دن خیال آیا کہ میری بوڑھی ماں بھی ہے، جا کے اس کا پتہ تو کروں جو میرے پیچھے دعائیں کرتے رہتی ہے، جس کی یہ تڑپ تھی، یہ تمنا، یہ طلب تھی، اور میں اپنے وطن کو بھی جا کے دیکھوں. اللہ ہمیں بھی اپنے وطن ملک پاکستان سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج جن اللہ کے شیروں نے وطن کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، اس کی بقا کی جنگ لڑی اسلام کی بنیادوں پہ، آج میرے اللہ نے پوری دنیا کفر جن کی آنکھوں میں یہ پاکستان کھٹکتا تھا، آج پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے. جس پاکستان کو کوئی سمجھتا نہیں تھا، اور ظالموں، درندوں، خارجیوں، جہنم کے کتوں
تم اسلام پاکستان اور اسلام کے ماننے والوں کے دشمن ہو. تم کہا کرتے تھے یہ پاکستان کیا ہے, آج دیکھو پوری دنیا میں پاکستان کا قد کتنا بڑھ چکا ہے. میرے اللہ کی شان. صحیح معنوں میں وطن سے محبت کرو, اسلام کی بنیادوں پہ کرو. اللہ وطن کی محبت ہے, ماں کی محبت ہے. استاد محترم سے اجازت چاہی آنے لگے تو ان کے استاد محترم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, 300 لباس دے دیے اور 200 دینار ان کو دیے اور کئی گھوڑے دیے کہ یہ بھی لے جاؤ, جاؤ اپنے علاقے میں. عالم دین فارغ ہوتے ہیں تو ہم چندے مانگ مانگ کے بیچارے کہتے ہیں انہوں نام دینا, توبہ دینا. تو یہ حالات وہ معیار نہیں ہے. اچھا پھر طالب علموں کو دیتے ہیں, استاد ویسے بھولے ہوتے ہیں. آج سب سے زیادہ کوئی سستا ترین بندہ ہے ہمارے اس معاشرے میں تو وہ مسجد کا مولوی امام خطیب ہے. دوسروں سے پوچھو کیا ڈگری ہے, میں پی ایچ ڈی میں نے کیا, میں نے یہ کیا. قرآن آتا ہے بیٹا, باپ تیرا فوت ہو گئے, جنازہ پڑھا, نہیں مجھے نہیں آتا, مولوی صاحب آپ ہی پڑھائیں. تنخواہ کی باری آتی ہے 15-20 مولوی نے دے دو, انہیں جی سر جانا, اپنا کتنا. واللہ سب سے سستا ترین یہ بندہ جس کا نہیں خیال, یہ بیچارے چندوں پہ پلنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں فرمائے. اور بہت ایسے بھی ہیں الحمدللہ, بہت خیال رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اس معاشرے میں. تو اپنے شاگرد کا خیال رکھا, اس کو تحفے تحائف دیے, گھوڑے دیے, درم و دینار دیے, لے جاؤ. حدود حرم کے پاس پہنچے تو ماں سے ملاقات ہو گئی. ماں دیکھ کے حیران ہے, کہتی ہے بیٹا تجھے دین کی دولت کے لیے بھیجا تھا, دنیا کی دولت کے لیے نہیں. یہ تو دنیا کی دولت لے آیا ہے. بڑا سمجھایا بجھایا, اماں استاد محترم نے تحفے دیے ہیں, مجھے گفٹ ملا ہے, یہ درم و دینار, یہ گھوڑے, یہ پیسے, یہ سوٹ, یہ لباس, یہ مجھے تحفے میں ملے ہیں, میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا. ماں کہتی ہے بیٹا جو کچھ مرضی ہے, میں تیری ماں ہوں, مجھے دین چاہیے تھا, اگر یہ تجھے تحفے میں ہی ملے ہیں تو میں تیری ماں کہتی ہوں اس کو یتیموں, مسکینوں, غریبوں میں بانٹ دے. سوچیے ایسی ہیں مائیں. سارا کچھ بانٹ دیا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں, میرا دل اتنا مطمئن اور اتنا غنی تھا, میں اپنے آپ کو اتنا پرسکون محسوس کر رہا تھا کہ اس سے پہلے مجھے اتنا سکون نہیں ملا. اور میری ماں بھی خوش تھی, کہتی تھی بیٹا یہ دنیا کی غرض و غایت کے لیے نہیں بھیجا تھا, دین کے لیے بھیجا تھا. مجھے خوشی ہے اللہ نے تجھے دین بھی دے دیا, دنیا بھی دی, اور اسی دین کی بنیاد پہ تو تو نے یہ ساری دنیا اللہ کے راستے میں لٹا دی. اور دین ہو, دین کی سمجھ ہو تو دنیا اللہ کے راستے میں لٹائی جاتی ہے. اگر دین کی سمجھ نہ ہو تو پھر سینوں میں بخل ہوتا ہے, پھر کچھ دینے کے لیے لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اگر دین ہو, پتہ ہو کہ ایک کے بدلے میرا مالک کتنا کچھ عطا کرے گا, اللہ کی قسم یہ لٹائی جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ اور دے گا تو رب دیتا رہتا ہے, اللہ ان کو غنی کر دیتا ہے, اللہ بخیلیاں دور کر دیتے ہیں, فقر کبھی ان کے گھر میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ایسے کئی ایک واقعات ہیں ماؤں کے کردار کے حوالہ سے, تو میں بس انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنی ماؤں کو کہ ماں عظیم درسگاہ ہوتی ہے, ماں کی گود عظیم درسگاہ ہے. ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی نہج پہ, اسلامی اصولوں پہ کر لی تو پھر اللہ کی قسم ہمیں بار بار سمجھانا نہیں پڑے گا. اذانیں سن کے جو پڑے رہتے ہیں ہمیں اٹھانا نہیں پڑے گا. ہمارے بچے فکر مند ہوں گے, امی اگر میری آنکھ بھی لگ جائے تو مجھے اٹھا دینا, میں نے نماز باجماعت ادا کر دی. بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, آنے والی میری عظیم ماؤں, ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دن رات کوشاں رہنا چاہیے. اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت, اللہ کا دیا ہوا مال اس راستے میں خرچ کریں, اور پھر علماء پہ, زعماء پہ, قرۂ کرام پہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں رب کے راستے میں ہم خرچ کریں. انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. اگر کسی کے پاس اولاد نہیں یا اولاد بڑی ہو چکی ہے, اب وہ اس قابل نہیں کہ ادھر آئے,
تو بندہ تو پریشان ہوتا ہے نا، یار اب میں کیا کروں؟ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں، دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی جیسے یہ ماں کا بیٹا بنیامین کھڑا ہے ممبر پہ، ایسے میرا بیٹا بھی کھڑا ہو، جیسے یہ سلیم سلفی بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے میرا بیٹا بھی ہو، جیسے میرا بھائی غازی امین ہے، جیسے فلاں، جیسے ایسے ہو ہمارے بچے بھی۔ اللہ کی قسم اگر بچے اس عمر سے نکل چکے ہیں، نہیں بن پائے یا اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی، تو اللہ کی قسم رب کے ساتھ ایک دل میں وعدہ کر لو، اللہ جتنا تو نے دیا ہے میں پوچھوں گا اداروں والوں سے ایک بچے پہ کتنا خرچ آتا ہے آپ کا روزانہ، ماہانہ کتنا بنتا ہے، سالانہ کتنا بنتا ہے، میں خاموشی کے ساتھ چپ کر کے خرچ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم ایک بیٹے کے نام پہ جتنا کچھ ہے وہ سارا ایک حافظ قرآن بننے والے پہ خرچ کر دیں، انشاءاللہ کل اللہ تمہارے نامہ اعمال میں اتنا اجر تمہیں دکھائے گا کہ تم حیران پریشان ہو جاؤ۔ آپ ذرا سوچیے ایک حافظ قرآن ٹھٹیوں پہ بیٹھ کے یہ صرف ہل نہیں ہوتا، کتنی بار ایک لفظ کو دہراتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ایک لفظ پڑھے تو کتنی نیکیاں ہوتی ہیں؟ تو کتنی بار یہ حافظ قرآن پڑھتا ہے۔ یہ بہنیں بیٹیاں جو مدرسے میں آتی ہیں، جو اساتذہ کرام ان کو پڑھانے والی ہیں ہماری بہنیں، کتنی محنت کرواتی ہیں، ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھانا، دہرائی کروانا، اتنے گھنٹے بیٹھنا۔ بھائیو یہ بڑا ہی عظیم کام ہے، عظیم عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔